خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. یہ تو آپ خوب جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی کام ماتھے پر بندوق کی نالی رکھ کر نہیں کروایا جا سکتا، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو اس غیر شائستہ، غیر مہذب فعل کو مہذب اور باشعور لوگ جبر و زبردستی کا نام دیں گے اور آپ کو سخت تنقید کا نشانہ بنائیں گے، جس سے نہ صرف آپ کی ذات مجروح ہوگی بلکہ آپ کے خاندان اور دینی عقائد و نظریات پر بھی انگلیاں اٹھیں گی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو پولیس اور عدالتی کارروائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے. خواہ آپ مسیحی ہوں یا غیر مسیحی، جو کوئی بھی ایسی غیر انسانی حرکت کرے گا وہ مہذب معاشرے اور خدا کے ہاں مجرم ٹھہرے گا. آج ہر دوسرے دن چھوٹی چھوٹی کم عمر لڑکیوں کو اغوا، شادی اور جبر و زبردستی اپنے دین و عقائد میں شامل کرنے کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے کچھ لوگ تو خوشی سے پھول نہیں سماتے اور کچھ اس غیر مہذبانہ حرکت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ کسی کو اپنے دین، دھرم اور عقائد و نظریات میں شامل کرنے کے لیے کم عمر معصوم لڑکیوں پر ہی کیوں نظریں جم جاتی ہیں؟ کسی 70 سالہ بزرگ عورت کو ماں بنا کر اور 40 سالہ عورت کو بہن بنا کر دین دھرم میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ جبر و زبردستی کسی کی ظاہری جسمانی حالت تو بدل سکتے ہیں، مگر اندرونی روحانی حالت صرف خدا ہی بدل سکتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی سیرت و کردار سے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بنے، جس سے نہ صرف ہمارا خاندانی پس منظر بلکہ مذہبی عقائد و نظریات بھی روشنی بن کر چمکے اور دیکھنے والے خود ہی اپنی مرضی سے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بارے میں اپنے پیروکاروں سے کیا فرمایا ہے. تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ یعنی خدا کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. مطلب یہ ہوا کہ مسیح کے پیروکار دنیا میں چلتے پھرتے چراغ ہیں، یعنی وہ اپنے اچھے نیک کاموں، اٹھنے بیٹھنے، بول چال اور حسن سلوک سے اندھیرے میں روشنی کی کرنیں بکھیرتے ہیں. اس لیے پولس رسول فلپیوں کے نام اپنے الہامی خط میں کہتا ہے، بس اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے. سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کچراؤ لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو. خدا کا شکر ہے کہ مسیح کے بہت سے پیروکار دنیا کے کونے کونے میں جبر و زبردستی نہیں
बल्कि अपने खुदावंद की मोहब्बत, सुलह और सलामती से भरपूर तालीम पर अमल करते हुए चिरागों की तरह चमक रहे हैं, और उनके वसीले से अंधेरे में भटके हुए गुमराह लोग आज रोशनी में चल रहे हैं। मगर अफसोस कि ऐसे मसीहियों की भी कमी नहीं जो बिल्कुल बेखबर हैं कि इस दुनिया में वो चिरागों की मानद हैं। उनको ये एहसास तो है कि वो मसीही हैं, क्योंकि वो एक मसीही खानदान में पैदा हुए हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो दुनिया में खुदा के चिराग हैं और उनका काम अंधेरे में रोशनी फैलाना है, ताकि खुदा के नाम की हम्द व तमजीद हो। शायद आपके ज़हन में सवाल हो कि अगर मसीहियत में जबर और जबरदस्ती नहीं, तो मसीही दीन दुनिया में इतनी एजा रसाइयों, तकलीफों और बेइंसाफियों के साए में भी इतना ज्यादा कैसे फैल गया? लोग क्यों आज भी हजारों लाखों की तादाद में जबर और जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपनी खुशी और मर्जी से बाइबल मुकद्दस का बगौर मुताला करके मसीहियत में शामिल हो रहे हैं? आपको एक भी शख्स नहीं मिलेगा जो दावे से कह दे कि उसे डंडे के जोर पर या बंदूक माथे पर रखकर मसीह का पैरोकार बनाया गया है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि मसीही ईमान के खालिक व मालिक मसीह यीशु ने किसी को भी जबर और जबरदस्ती नहीं, बल्कि पूरी आजादी और मर्जी से अपने पीछे आने की दावत दी। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। मसीह ने ना जबर और जबरदस्ती की और ना किसी को हिरासा या डराया धमकाया, बल्कि लोगों की आजादी, ख्वाहिश और मर्जी को अहमियत दी कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। जरा सोचिए, अगर मसीहियत की तालीम ऐसी है तो जबर और जबरदस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आसमानी खुदा किसी से जबर और जबरदस्ती नहीं करता, तो हम कौन होते हैं किसी के दिल में खौफ और डर पैदा करके उसकी सोच बदलने वाले? हालांकि अगर खुदा चाहे तो हम पर जबर और जबरदस्ती कर सकता है, मगर वो हरगिज ऐसा नहीं करता, क्योंकि दुनियावी बादशाहत और आसमानी बादशाहत में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों के असूल और कवानीन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक तरफ जुल्म और जबर है और दूसरी तरफ मोहब्बत प्यार। एक तरफ गुलामी है और दूसरी तरफ आजादी। एक तरफ खौफ है और दूसरी तरफ दलेरी। इसलिए मसीही खुदा के जिंदा कलाम की रोशनी में मोहब्बत और प्यार से हक और सच्चाई का प्रचार करते हैं और सुनने वाले को पूरी आजादी देते हैं कि वो जिंदा खुदा की अजली सच्चाई को कबूल या रद्द करे। अगर वो कबूल करेगा तो हमेशा के लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होगा, और अगर रद्द करेगा तो अबदी सजा के लायक ठहरेगा। नतीजा खा कुछ भी हो, ये सुनने वाले की जिम्मेदारी और आजादाना मर्जी और सोच पर मुनहसिर है। सुनाने वाले ने हक को सच्चाई पेश करके अपना फर्ज अदा कर दिया। अब मामला खुदा और सुनने वाले के दरमियान है। यह है मसीही दावत नजात और इंजील की खुशखबरी का बुनियादी असूल, यानी मोहब्बत और प्यार। और अगर कोई मसीही दूसरों से मोहब्बत प्यार का बर्ताव नहीं करता, तो वो अपने खुदावंद के हुक्म का इनकार करता है। क्योंकि जब किसी यहूदी शरह के आलिम ने मसीह यीशु से पूछा कि तौरात में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो उन्होंने फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। मसीह यीशु के कहने का मतलब ये है कि खा कोई भी क्यों ना हो, एक मसीही का फर्ज है कि वो उससे मोहब्बत रखे। पड़ोसी घर के पास ही रहने वाला शख्स नहीं होता, बल्कि कोई भी राह चलता आदमी पड़ोसी हो सकता है। यही वजह है कि मसीही अपने खुदावंद की मोहब्बत और खिदमत के जज्बे से सरशार होकर हजारों मील दूर ऐसे ममालिक का सफर करते हैं जहां गुर्बत, बीमारी और भूख अपने पंजे गाड़े हुए होती है। रोजाना छोटे छोटे बच्चे और औरतें सेहत बख्श अद्वियात और खुराक न होने के सबब मर रहे होते हैं। मगर आफरीन है मसीह यीशु के इन खादिमों पर जो अपनी जान पर खेलकर और अपने आराम और आसाइश को परे फेंक कर दुनिया के कोने कोने में दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं।
ان کا مقصد بیماری زدہ حالات کے مارے اور معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو مسیحی بنانا نہیں ہوتا، بلکہ مسیح کی محبت سے آشنا کرنا ہوتا ہے کہ وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ ہمارے تو اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، مگر ان سے نہ کوئی ہمارا رشتہ تعلق ہے اور نہ جان پہچان۔ یہ کیوں اپنی جان مصیبت میں ڈال کر رات دن ہماری دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ تو بہن اور بھائیوں، ایک سچے مسیحی کے سامنے ہمیشہ آسمانی عدالت کا وہ نظارہ رہتا ہے جب خداوند یسوع مسیح بادشاہ جلال کے تخت پر بیٹھے ہم میں سے ہر ایک کا عدل و انصاف ان کے پھلوں کی روشنی میں کرے گا۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے داہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے داہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ یعنی خدا کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، قید میں تھا، تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ اگر ہم محض مسیحیت میں ہیں اور مسیح میں نہیں تو خداوند کی محبت کا مزہ نہ خود چکھ سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو چکھا سکتے ہیں۔ اگر ہم خود ہی چراغ نہیں تو اندھیرے میں بھٹکنے والوں کو روشنی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ لہذا لازم ہے کہ پہلے خود روشنی میں آئیں تاکہ دوسروں کو بھی روشن کر سکیں، اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب خدا کا نور ہم پر چمکے گا، کیونکہ خدا نور ہے۔ جی ہاں، خدا نور ہے، اور خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے، ضرور سنیے گا۔